اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کی چل رہی ہے۔ یہ آیت بہت بڑی ہے، جس کی وجہ سے 5-6 ویڈیوز اسی میں کور ہو گئی ہیں۔ تو لیکن چونکہ معاملہ تھوڑا سا اہم تھا اور ہمارے معاشرے میں اس معاملے سے متعلق بہت سستی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا رہا ہوں۔ تو شروع سے بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اے ایمان والے لوگو، جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ معاملہ لکھے عدل کے ساتھ، اور جب اسے لکھنے کے لیے کاتب کو بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، اور لکھوانے والے کو جس کے اوپر حق ہے وہ لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرے اور کسی معاملے میں کمی نہ کرے۔ البتہ لکھوانے والا اگر بیوقوف ہو، کمزور ہو، یا وہ لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ لکھوائے جو اس کا ولی ہے عدل کے ساتھ، اور تم مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، اور اگر تمہیں 2 گواہ مرد نہ ملیں تو 1 گواہ بندہ، 1 مرد اور 2 عورتوں کا گواہ بنا لیا کرو، جس پہ تم راضی ہو کہ یہ انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے۔ اور 2 عورتیں اس لیے کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اور گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں، اور اس چیز میں سستی نہ کیا کرو لکھنے میں، چاہے وہ معاملہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاملہ بڑا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں تمہیں کہا جا رہا ہے بار بار لکھنے کا۔ ذالکم، یہ جو ہے یہ اقسطو، زیادہ انصاف کے نزدیک ہے، انصاف پسند ہے۔ اقسطو اصل میں مقابلے کا تھا، جیسے اضربو زیادہ مارنے والا، تو اقسطو زیادہ انصاف، یعنی اگر تم نہیں لکھو گے اس سے یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و اقومو، اور زیادہ، اقوام کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سیدھا ہونا، للشہادہ، گواہی کے لیے، اور گواہی جو ہے کہ اس کے لیے زیادہ سیدھا معاملہ ہے، و ادنا، اور اس چیز کے زیادہ قریب ہے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے زیادہ قریب ہونا، و ادنا، اور اس چیز کے زیادہ قریب ہے، ان کے لا ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک میں، وہ یہ تو قرآن پاک کی پہلی دوسری آیت ہے نا، وَإِن كُنتُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ترتابو شک میں پڑھنا، لا ترتابو تم شک میں نہ پڑو، اور یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا، سوائے اس کے، ان تکونا، کہ تم کر رہے ہو تجارتاً، کوئی تجارت، حاضرتاً، موجود، اگر تم حاضر ہو، مطلب نقد کام کر رہے ہو، کوئی ادھار کا کام نہیں کر رہے، تدیرونہا، تم اسے گھماتے رہتے ہو۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے دور سے۔ دور کا مطلب، دور اور ادوار، وہ چیز جو چلتی رہتی ہے، جو دور کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، تو وہ چیز جو دور بھی وہی ہوتا ہے نا، اب ایک دور آیا، جیسے ایک وقت آیا، پھر وہی وقت دوبارہ آتا ہے، پھر وہی وقت دوبارہ آتا ہے، تو دور کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو تدیرونہا، جو تم گھماتے رہتے ہو، یعنی جو تم صبح شام کرتے رہتے ہو، تو یعنی اگر تم لین دین کا معاملہ نقدی کر رہے ہو، جو تم صبح شام کرتے رہتے ہو بینکم، اپنے درمیان میں، آپس میں، فلیس علیکم، پس نہیں ہے تم پر، لیسا کا مطلب ہرگز نہیں ہے، علیکم تم پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، جناحن کوئی گناہ، ان کے، اللہ اصل میں ہوتا ہے ان لا، علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ان لا، کہ تم نہ ہو، تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو۔ اگر تم لین دین کا معاملہ ادھار نہیں کر رہے، رقد کر رہے ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اسے نہ لکھو۔ ویسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہ نہیں سے مراد تم لکھو ہی نہ، بالکل ہی نہ لکھو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا کہ تم نہ لکھو۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ اسے بھی لکھ لیا جائے اگر کوئی اہم معاملہ ہو رہا ہو، کیونکہ جب اہم معاملہ ہوتا ہے اور لین دین کا، اس میں یہ گواہ وغیرہ نہ بنایا جائے، تو اگر یہ معاملہ کوئی بعد میں اختلاف کا باعث بنتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ میں نے اس سے یہ خریدا تھا اور وہ کہے کہ کب خریدا، میں نے تو نہیں خریدا، اس طرح کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی اہم معاملہ ہو، تو بعد میں پھر کچہریوں میں، عدالت میں یہ مسئلے مسائل بنتے ہیں، اور پھر گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور گواہ پیش کرنا ظاہر ہے، جب ہم نے گواہ بنائے ہی نہیں تو ہم گواہ کیسے پیش کریں؟ تو جب اہم معاملہ ہو رہا ہو، جس میں بعد میں اس چیز کا امکان موجود ہو کہ بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اور معاملہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس میں بھی 2 گواہوں کو بنا لینا چاہیے۔ البتہ اگر چھوٹے چھوٹے معاملے، جیسے ہم روز خریدتے رہتے ہیں، جیسے دکان سے کوئی سامان خرید لیا یا بازار سے کوئی چیز خرید لی، جب اس طرح کے خریدنے والے معاملات ہوتے ہیں تو ان میں کوئی گواہی نہ بھی ہو، کوئی گواہ نہ بناؤ، اسے نہ لکھو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آیت نمبر 282 ہی چل رہی ہے، اگلا حصہ ہم آگے پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔